محمد سعد نگینہ کو دعوت دائی دوں گا کہ تشریف لائیں اور حقوق والدین کے عنوان پر لب کشائی کریں۔ میں اتنا تو کہوں گا طالب علم کا حضرات کے سامنے اب تقریر پیش کرے گا، باپ کے سائے سے محروم ہے۔ یقین مانیے حقوق والدین کے عنوان پر یہ بچہ پیش کرے گا تو میں اتنا تو کہوں گا کہ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے درد و غم، کہ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے درد و غم، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹا بھی نہیں چبھتا۔ بہرحال میں اس طالب علم کو بہت ہی مشفقانہ انداز سے دعوت دائی دوں گا کہ عزیزم محمد سعد نگینہ تشریف لائے اور حقوق والدین کے عنوان پر لب کشائی کریں۔ حامدا ومصليا ومسلما أما بعد، قال الله تبارك وتعالى عز وجل في الكتاب المبين والقرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. بچوں کے لیے جب مصیبت کو اٹھاتی ہے ماں، بچوں کے لیے جب مصیبت کو اٹھاتی ہے ماں، اس قدر ہمدرد سارے لوگوں کی ہوتی ہے ماں. سامعین مکرم، حاضرین محترم اور اسلام کے محترم علماء کرام، آپ کی سب تباہان اور جابر پشا معاشا انسانی میں رکت آمیز اور روشنہ کے کبھی کے وقت میرا موضوع سن ہے حقوق والدین. دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر اس قدر نعمتوں کا انبار اور اپنے رحم و کرم جو دنوں کے پھول نشان کر دیا ہے جسے ہم شمار نہیں کرتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور آپ حضرات کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑھ کر وہ نعمت ہے جو ہمیں اپنے ماں باپ سے شکل ملی ہے. دوستو، یاد رکھو، ماں اور باپ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا دنیا میں کوئی قدر نہیں. یہی وہ نعمت ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں. حضرات گرامی، والدین کتنا بڑا درجہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی ساتھ بیان کیا ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ اللہ رب العزت نے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تیرے رب نے تجھے اس بات کا حکم دیا ہے تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. جب تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائے تو تم ان سے اف مت کہو اور تم انہیں مت جھڑکو اور ان سے نرم لہجے بات کرو اور ان دونوں کے لیے عاجزی کے ساتھ رحمت کا بازو بتا دو اور کہو: اے میرے پروردگار، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچے میں پالا ہے. میرے دوستو، اس آیت کا اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ وقت ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ. یقیناً اس طالب علم نے اپنی تقریر کو بہت بخوبی پیش کیا. میں ان کے لیے اتنا تو کہوں گا کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، میں ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا. بہرحال والدین کے عنوان پر لب کشائی کر رہے تھے. والدین جیسی بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ، ماں اور باپ کا درجہ وہی سمجھ سکتا ہے، ان کی اہمیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جن کی نظروں سے اس کے ماں باپ اوجھل ہو گئے ہو. میں اتنا تو کہوں گا کہ سو گئے غریب کے بچے جلدی سے یہ سن کر، کہ سو گئے غریب کے بچے جلدی سے یہ سن کر کہ فرشتے آتے ہیں خوابوں میں روٹیاں لے کر.
بہرحال اس کے بعد میں اگلے مصاحب اسی جامعہ کے اگلے طالب علم محمد فیضان لوگاواں تشریف لائے اور نبی اکرم علیہ السلام کے عنوان پر لب گشائی کی بشارت کریں. محمد فیضان لوگاواں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. حضور آئے تو سر آخری پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آخری پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا جنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. مجھے چہروں کا جنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا. یتیموں کو غلاموں کو پناہیں مل گئی آخر. یتیموں کو غلاموں کو پناہیں مل گئی آخر. حضور آئے تو جنگلوں کو نگاہیں مل گئی آخر. حضرات گرامی، میں آپ کے تعظیم المرتبت اور اشخاص کے روبرو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں. امید ہے بغور سماعت فرمائی. ہمارا اہل سنت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان حضور کی سیرت کا حق ادا نہیں کرتا. حضور کی سیرت میں کیسے بیان کروں اور کہاں سے بیان کروں؟ اور اگر ہم حضور کی سیرت بیان نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے حبیب کو نہ مانے، اللہ کے دوست کو نہ مانے، اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانے جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی ہے. اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانے جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جس کی زلفوں کو واللیل کہا، جس کے دانتوں کو یاسین کہا، جس کے سینے کو لم نشرح کہا، جس کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کہا، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغى کہا، جس کے آنے کو لقد جاءکم رسول من انفسکم کہا، جس کی حیثیت کو بشیر کہا، نذیر کہا، جس کی عظمت کو سراجا منیرا کہا، جس کو کبھی رؤوف کہا، کبھی رحیم کہا، اور بتایا اے پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے، میں رب العالمین ہوں، میرے سوا رب کوئی نہیں، تیرے سوا رحمت کا تاجدار کوئی نہیں. فرمایا ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، ساری کائنات میں سب سے نرالا یہ میرا حبیب ہے. ذرا توجہ سے بات کو سمجھے. حضور سب سے اعلیٰ ہے. حضور جس رات میں آئے وہ رات تمام راتوں میں اعلیٰ. حضور جس شہر میں آئے وہ شہر شہروں میں اعلیٰ. حضور جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی باقی گھڑیوں میں اعلیٰ. حضور جس دور میں آئے وہ ادوار میں اعلیٰ. حضور جس خاندان میں آئے وہ خاندان سب سے اعلیٰ. حضور جس بستی میں آئے وہ بستی سب بستیوں میں اعلیٰ. حضور نے جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر سارے پتھروں سے اعلیٰ. حضور جس گلی سے گزرے وہ گلی سب سے اعلیٰ. حضور مسکرائے تو گھڑی سب سے اعلیٰ. حضور نے دعائیں مانگی تو گھڑی سب سے اعلیٰ.
اور سنو وہ محمد جس کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، جس کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے فرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے درختوں کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے پتھروں کو مرتبہ ملا، وہ محمد جس کے قدموں میں صدیق آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، عمر آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، علی آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، عثمان آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ اس محمد کے قدموں میں جب بلال آیا تو کروڑوں ولیوں کا امام بن گیا۔ ایک بندہ میرے نبی کی شان میں ایک قصیدہ پڑھتا ہے اور نبی کے آنے سے پہلے کی کیفیت بتاتا ہے، اس لیے کہ نبی کو اس دنیا میں آنا تھا، حضور کو نہ آنا ہوتا تو ایک کائنات کا نظام سجائے نہ جاتا، حضور کو نہ آنا ہوتا تو رونق افروز سجائی نہ جاتی، حضور کو نہ آنا ہوتا تو مسجدیں نہ ہوتی، مدرسے نہ ہوتے، مکاتب نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے، صلحاء نہ ہوتے، انبیاء نہ ہوتے، مرسل نہ ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، یقین مانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا گویا کہ یہ سمجھیے کہ روز روشن کی طرح دن جس کے اندر چگمگاہٹ ہوتی ہے، اندھیرے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، آدمی وہاں اجالا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بہرحال میں اتنا تو کہوں گا کہ سرور دی کو جو مان لیا کرتے ہیں، کہ سرور دی کو جو مان لیا کرتے ہیں، وہ ہر ایک راز نہا کو جان لیا کرتے ہیں۔ جو وفادار ہیں آقا کے وہ قبر ہو یا محشر ہو، جو وفادار ہیں آقا کے وہ قبر ہو یا محشر ہو، اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں۔ جس جگہ ذکر نبی ہوتا ہے تو پڑھ کے ملک اس جگہ چادر نور تان لیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد میں جامعہ ہاضہ کے ایک اور ہونہار طالب علم عزیزم محمد علی خان کھلو کا تشریف لائے اور مدرسہ کی حقیقت کے عنوان پر لب کشائی کرے۔ میں اس طالب علم کو اس شعر سے مدعو کروں گا کہ یہ مدرسہ ہے کوئی میکدہ نہیں ساقی، کہ یہ مدرسہ ہے کوئی میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ عزیزم تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق اور آزاد وطن اپنا۔ محترم سامعین کرام، آج کی مجلس میں آپ حضرات سے روبرو مدرسے کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ بہت سماع فرمائیں گے۔ مدرسہ ایک بہت بڑی علامت ہے آج کے دور میں، مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ خوب ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ باقی گود کی طرح ہے، جس سے بچہ باقی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے۔ اور ہم مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے، یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتا ہے اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق بناتا ہے۔ اور یہ نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خیر سے جوڑتے تھے، کہ مدرسے ہی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ مطلب لوگوں کو یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا چہر ہر اکڑا کو اخلاق میں پالا ہوا ہے، جبکہ حکومت اپنی ان اداروں کو مٹانا اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس علاج کا نظام ایسی ہے بھانے کے عمل میں ہے جس کو نہ کوئی نماز سکھا ہے اور نہ کوئی نماز سکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، بہرحال وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہم اس محفل کو
بحسن خوبی پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں.